آج شیخ رشید صاحب نے بات کہی ہے کہ جی پابندی کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، اگر ہم سنوا دیں پھر میں اس کے اوپر آگے ان سے وقف لوں گی. جی کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے کہ نواز شریف پارٹی ملک دشمن پارٹی ہے اور اس پر پابندی لگائی جاتی ہے، اور اگر کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے ایمرجنسی کا اس پارٹی کے خلاف کہ یہ ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور ملک کے پڑوسی ملکوں سے پیسے لے کے اس ملک میں انتشار ڈالنا چاہتی ہے، اور اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ یہ جلسہ ایک اربوں روپے کا جلسہ ہے. یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کرنا یہ کوئی سیریس تھاٹ ہے یا شیخ صاحب نے ایسی ایک بات کر دی ہے؟ اس پہ غور ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی بات کر دی انہوں نے. ایک ان سے سوال پوچھا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا. لیکن دیکھیے میں ذاتی طور کے اوپر سمجھتا ہوں کہ جو پی ایم ایل این کے لوگوں کی اکثریت ہے وہ بڑی محب وطن ہے، اور پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے یا جو عام رکن ہے وہ اتنا ہی محب وطن ہے جتنے ہم لوگ ہیں یا کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ ہے. سو پابندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ایسی پابندی ہونی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ ایک صاحب اگر لنڈن میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو پاکستان کے مفاد سے ٹکرائیں گے تو کیا پاکستانیوں کا مفاد ان سے جڑا رہے گا؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اور آپ نے پرٹیننٹ سوال پوچھا تھا جاوید لطیف صاحب سے کہ کیا آپ سب لوگ اس کے ساتھ ہیں. جاوید لطیف صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ پی ایم ایل این کی بہت بڑی اکثریت، جن میں بہت بڑے زیادہ الیکٹڈ لوگ بھی شامل ہیں، وہ اس بیانیے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کیونکہ میرا ابھی تو رابطہ ہے نا، تو وہ رابطے کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. وہ آپ کو پی ایم ایل این کے مطلب ہمارے دوست نہیں ہیں جو لوگ، آخر ظاہر ہے اتنے سالوں سے ہم بھی اور کوئی کام کر ہی نہیں رہے ہیں نا سیاست کے علاوہ، تو ظاہر ہے کہ ہمارے بھی دوست ہیں اور ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کا دل. کیونکہ دوبارہ ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیے، یہ جو ہمارے جو پی ایم ایل این کا ایک سمجھیے کہ جو ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے جہاں پہ قبرستانوں میں شہداء دفن ہے، جہاں پہ گاؤں میں غازی ہیں. کیا فوج کے خلاف نیریٹو جو ہے وہ ان علاقوں میں جو پنجاب میں یا اور کئی علاقوں میں ان میں بک سکتا ہے؟ آنسر از نو. سو جو بھی لوگ ہیں، آخر پاکستان کی جو فوج ہے اس کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے، اور اگر وہ کوئی لنڈن میں بیٹھ کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ نیریٹو دے پائے گا کہ نہیں جی وہ جی ہم جرنیلوں کے تو ساتھ نہیں ہیں، ہم تو جوانوں کے ساتھ ہیں، جرنیلوں کے ساتھ نہیں ہیں. مجھے آپ بتائیے کون سا اس وقت جرنیل ہے جس نے اپنا سینہ سپر نہیں کیا بارڈر کے اوپر جب گولیاں چل رہی تھی؟ کون سا بریگیڈیئر ہے، کون سا میجر جنرل ہے، کون سا ہمارا انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ اور ان کے اہلکار ہیں جنہوں نے جوانوں کے ساتھ اپنی زندگی پیش نہیں کی ہے؟ کل ابھی تو آپ دیکھیے 24 سال کا کیپٹن جو ہے وہ شہید ہوا. یہ بیانیہ تو ہندوستان کا بیانیہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ فوج کا انٹرسٹ نہیں ہے اور اوپر بیٹھے ہیں، اور یہ بیانیہ آپ نہ دیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اور اسی لیے میں تو پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پی ایم ایل این کا حق ہے جلسے جلوس کرنا، ان کا حق ہے حکومت کے اوپر تنقید کرنا، ان کا حق ہے کہ وہ مہنگائی کے اوپر، معیشت کے اوپر کہیں کہ حکومت کی پالیسیاں صحیح نہیں ہیں، لیکن آپ پاکستان کے اداروں کو تقسیم تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ دیکھیں نا اس سچویشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو نااہلی ہے اس کی ذمہ داری ان پر بھی ہے جن کے تعاون سے آپ آئے ہیں. کیا ان کے تعاون سے آئے ہیں؟ پاکستان میں 1.70 کروڑ ووٹ جو ہے وہ ان کے تعاون میں انہوں نے ڈال دیے ہیں. خود جو چوسنی لے کے پیدا ہوئے مارشل لاء ڈکٹیٹرز کی گود میں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے. 1.70 کروڑ ووٹ عمران خان کو کیا اپنا آپ کا خیال میں جو ہے وہ صرف سب فوج نے ڈال دیے ہیں، باقی پاکستان میں ان کو ووٹ نہیں پڑا ہوا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، مجھے اس پہ میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے بھی ذرا آپ الیکشن ہار گئے ہیں، اب صبر کریں. ایک اور بات ہے بیکاز ابھی کچھ آج 8 کیس آج ان کے آپ جنرل باجوہ سے، آئی ایس آئی سے، جوڈیشری سے کیا گلا ہے؟ آپ ہمیں 8 کیسز میں ریلیف دے دیں، آج 8 کیسز میں ریلیف دے دیں، الیکشن بھی ٹھیک ہو جائیں گے، فوج بھی فرشتہ ہو جائے گی، جوڈیشری بھی پاک صاف ہو جائے گی. اگر صدر منتخب ہو جاتے ہیں ان کے بیٹے کو، میرا خیال ہے اگر ووٹ پڑ جاتے تو صدر تو بڑے دور کی بات ہے، ان کو صرف ایم این اے بنا دیں. ان کے بیٹے کو بھی اگر کوئی منتخب ہو جاتے تو شروع میں کوشش کی انہوں نے اسی سیٹ اپ میں کہیں نہ کہیں اپنی گنجائش نکالنے کی، نہیں نکلی تو پھر اس کے بعد یہ ذرا اپنی ہپوکریسی بھی ہے نا. میاں صاحب جاوید لطیف صاحب، یہ کل بات ہو رہی تھی، اور یہ جو 11 پارٹیاں کل اکٹھی ہوئی ہیں، مجھے بتائیں ان میں سے کس کا نظریہ دوسرے سے ملتا ہے؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا کتنی وسیع النظریہ جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں. ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ نہیں ہے نا کہ پارٹی کے اندر تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی، پارٹی کے باہر جمہوریت ہوگی. مجھے آپ بتائیں نا، جاوید لطیف سینئر ہیں یا مریم نواز شریف سینئر ہیں؟
एतजाज एहसन सीनियर है या बिलावल भुट्टो सीनियर है, आप अपनी पार्टीज के अंदर तो डिक्टेटरशिप रखना चाहते हैं, पार्टी के बाहर आप जो है वो जमहूरियत बेचना चाहते हैं। ये मुझे जरा पूछना है आपसे जावेद साहब, ये मरियम, औरंगजेब और जुबैर साहब जो थे कल जब तकरीर होने से पहले वो कुछ टेलीविजन शोज के ऊपर थे,